نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی مذہب شیعہ عبداللہ ابن سبا مسلمان ہوا تھا یا نہیں، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ بانی مذہب شیعہ عبداللہ ابن سبا، جیسا کہ پہلے ہی یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ شیعہ کا بانی عبداللہ ابن سبا نامی یہودی ہے۔ اس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، لیکن در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے اسلامی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہی خلاف لا کھڑا کیا، اور بعد میں اس کا جو کردار سامنے آیا، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے بری نیت سے ہی یہودیت کو ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کا اصل مقصد مسلمانوں میں شامل ہو کر اپنے ناز و ادا و کرتبوں سے ان میں مقبولیت حاصل کر کے اندر سے اسلام کی تخریب و تحریف اور اہل اسلام کے درمیان اختلاف و شقاق پیدا کر کے فتنہ و فساد برپا کرنا تھا۔ آغاز مرحلہ میں مدینہ منورہ میں اپنے مختصر قیام کے دوران اس نے اپنی ذہنی ذہانت سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں پورے حجاز کے علاقے میں دین و شعور کے حامل افراد موجود ہیں، اور یہاں دین کے ایسے محافظ بستے ہیں جن کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے وہ بصرہ اور پھر شام چلا گیا۔ یہاں بھی اس کو اپنے منصوبے کے مطابق کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ مصر پہنچا، جہاں اس سے کچھ ایسے افراد مل گئے جن کو وہ اپنا اعلیٰ کار اور اپنے مفسدانہ مہم سرگرمیوں میں حصہ دار اور مددگار بنا سکے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس نے لوگوں میں سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ مجھے ان مسلمانوں پر تعجب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو اس سے اس دنیا میں دوبارہ آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ ایسے بات کے قائل نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام و رسل سے افضل و بہتر ہے۔ آپ یقیناً اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور حقیقت میں یہ بات بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف تھی اور اسلام کے بنیادی عقائد سے اس کا ٹکراؤ تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جاہل اور کم تربیت یافتہ افراد اس کفری عقائد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں اور لائک کریں۔ جزاکم